اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وبه قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہز ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے اس فرمان کے تحت یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی اسلام نے فرمایا جو آیت مبارکہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تو اس کے تحت یہ فرمایا انتم تتمون 70 امتن کہ تم امتوں میں سے 70 نمبر کی امت ہو، یعنی تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والی ہو۔ امتوں کو گنا جائے تو 69 گزر چکی اور تمہاری تعداد اب 70 نمبر ہے، لیکن انتم خیروہا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تعالی، تم ان سب میں سے بہتر ہو اور اللہ رب العزت کی نظر میں عزت والی ہو۔ تو اس امت کو خیر امت کہا گیا۔ اب بات آگے بڑھانے سے پہلے 2 لفظوں کو سمجھ لیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے ملت اور ایک ہوتا ہے امت۔ ملت کسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، 1,24,000 کے قریب وہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان میں سے جو صاحب شریعت تھے وہ تھوڑے تھے، جو شریعت لے کر آئے، اللہ کی کتابیں لے کر آئے۔ تو جو لے کر آئے پھر ان کی اس شریعت پر آگے دعوت دینے والے بہت سے انبیاء آئے، لہذا وہ تمام لوگ جن کے بنیادی اصول و ضوابط ایک ہوں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے توحید خالص لے کر آئے، اب ان کے جو شریعت کے اصول و ضوابط تھے وہ آج تک وہی چل رہے ہیں، تو ان سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو ملت کہیں گے کہ سب کا بنیادی ڈھانچہ شریعت کا ایک تھا۔ اس لیے ہم ملت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ ملت کا لفظ نبی کی طرف استعمال ہو سکتا ہے،
لا تضاف الا الی النبی، مثلا کوئی بندہ ملت اللہ نہیں کہہ سکتا، ملت زید یہ بھی نہیں کہہ سکتا، آگے نبی علیہ السلام کا نام آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابراہیم حنیفہ واتبع ملت ابراہیم، تو اس لیے ملت کا لفظ استعمال ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جن کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول و ضوابط ایک تھے۔ ہاں آگے تفصیلات کے اندر فرق ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر پہلی امتوں کی نماز اتنی کامل نہیں تھی جتنی اس امت کی نماز کامل ہے، ان میں رکوع نہیں تھا۔ ہم نے یہودیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر روتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھا سجدے میں گر جاتے ہیں، پھر روتے ہیں سجدے میں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا لفظ ارشاد فرمایا، جس سے اس امت کی ایک انفرادیت ظاہر ہوتی ہے کہ رکوع اس امت کو اللہ نے عطا کیا۔ تو نماز تو پہلے بھی تھی، اتنی کامل نہیں تھی جتنی اس امت کو ملی۔ تو ملت کا لفظ استعمال کریں گے ان تمام لوگوں پر جن کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول اور ضوابط ایک ہوں۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہوئے۔ دوسرا لفظ ہے امت۔ امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس جماعت پر، ان لوگوں پر، اس گروہ پر جن کا حال ایک ہو، شریعت ایک ہو، دین ایک ہو، یا جن کا زمانہ ایک ہو یا جن کا مکان ایک ہو۔ جن کا حال یعنی دین ایک ہو، یا جن کا زمان ایک ہو، یا جن کا مکان ایک ہو، ان سب کو امت کہتے ہیں۔ لہذا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں۔ جتنے لوگ بھی نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئیں گے یہ ایک امت ہے۔ اتنا فرق ہوگا کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کر لیا وہ امت اجابت، اور جنہوں نے نہ مانا وہ امت دعوت، لیکن ہے ساری امت۔ تو یہ امت ہے۔ اس امت کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کو امت مرحومہ کہا گیا۔ یہ خیر الامم ہے، بہترین امت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک جگہ فرمایا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، شروع میں سب ایک تھے، کیا یعنی وہ کفر پر تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے اوپر لے کر آئے۔ اس لیے جماعت ہو اگر اس امت میں سے چھوٹی مگر حال ایک ہو تو بھی امت کا لفظ استعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس سے پھر ایک جماعت مراد ہوگی اس امت کی۔ تو ملت اور امت یہ دونوں کے الگ الگ معنی کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو ملت کا لفظ وسیع، وہ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ان کے اصول و ضوابط چلتے رہیں گے تو جہاں تک رہیں گے سب ملت ان کی۔ اور امت وہ کہ جن کا دین ایک، جن کا حال ایک، جن کا زمان ایک، مکان ایک، کوئی چیز قدر مشترک ہو۔ چنانچہ یہ ساری امت جو نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئے گی اس کو نبی علیہ السلام کی دعوت ملے گی، اس لیے یہ نبی علیہ السلام کی امت کہلائے گی۔ اب اس امت کے بارے میں وہ لوگ جو اس دعوت کو قبول کر لیں گے، نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، دین اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، یہ جو امت اب بن گئی یہ خیر امت، سب امتوں میں سے بہترین امت بن گئی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو یہ خیر امت بھی ہے اور خاتم الامم بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑے فضائل عطا فرمائے، چنانچہ ان کو اجر بھی زیادہ عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں مضمون بیان فرمایا کہ ایک مزدور ہوتا ہے، فجر سے لے کے ظہر تک کام کرتا ہے، اس کو بھی مزدوری ملتی ہے۔ پھر مالک ایک اور مزدور کو کہتا ہے بھئی تم بھی آؤ کام کرو، وہ کہتا ہے جی ظہر سے عصر تک کام کروں گا، اتنی مزدوری لوں گا۔ وہ کہتا ہے بہت اچھا۔ پھر مزدور نہیں ملتا تو وہ تیسرے مزدور سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں عصر اور مغرب کے درمیان کام کروں گا، مزدوری اتنی لوں گا۔ اب تینوں نے مختلف وقت میں کام کیا، پہلے نے زیادہ وقت کام کیا، اس کو اتنی تنخواہ ملی، دوسرے نے اس سے اور ذرا تھوڑے وقت کام کیا، اتنی تنخواہ، تیسرے نے بہت تھوڑا کام کیا۔ اور ایسا آج دنیا میں بھی ہوتا ہے، چنانچہ فیکٹریوں کے اندر لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس کے اوپر اگر ان کو کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کو کہتے ہیں اوور ٹائم، اور اوور ٹائم میں تنخواہ دگنی کر دی جاتی ہے۔ کام تو وہی بندہ کر رہا ہے، وہی کام بھی کر رہا ہے، لیکن اب چونکہ وقت ایسا آ گیا کہ اوور ٹائم ہے، لہذا دگنی تنخواہ مل رہی ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اوور ٹائم کے وقت میں دنیا میں بھیجا، لہذا عمل تھوڑا اجر زیادہ۔ عمل کم ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر زیادہ ہوگا، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ایسے وقت میں ہمیں بھیج دیا، لہذا یہ امت بہترین امت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر پانے والی امت ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات دی ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امت الخطا والنسیان، میری امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا، نسیان ومستکرہو علیہ، اور جو کراہت، یعنی 3 طرح سے انسان گناہ کرتا ہے۔ ایک، غلطی کر بیٹھا، غلطی ہو گئی، ارادہ نہیں تھا کرنے کا، ہو گئی، اس کو خطا کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی گھر سے نکلا کہ جی میں یہاں سے اسٹیشن کی طرف جاتا ہوں، اب نکلا تو اسٹیشن جانے کے لیے، لیکن راستے میں کوئی ایسا موقع بنا کہ کوئی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ وہ مارنے کی نیت سے گھر سے نہیں چلا تھا، غلطی سے ہو گیا، تو یہ قتل خطا کہلاتا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گھر سے ہی نکلے مارنے کی نیت، اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو خطا ہو جائے کہ ارادہ نہیں تھا، کر بیٹھے، تو یہ خطا کہلائی۔ نسیان کہتے ہیں بھول چوک کو، کہ بندے سے بھول ہو گئی، جی میں بھول گیا۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ کوئی مجبور کر دے کسی کام کو کرنے پہ، اس کو کراہت کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی ظالم کی قید میں آ جاتا ہے اور ظالم اس کے جسم سے کپڑے اتار دیتا ہے۔ اب کپڑے کو اتارنا، اپنے سطر کو کھولنا حرام، لیکن چونکہ یہ مجبور ہے، دل اس کا ایسا نہیں چاہتا تھا، ظالم نے ایسے کرنے پر مجبور کر دیا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، حتیٰ کہ اگر بندے کا دل ایمان پر پکا ہو اور کوئی اس کی زبان سے کوئی الٹا لفظ بھی نکوا لے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اس لفظ کو معاف کر دیں گے، دل مطمئن۔ تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت سے معاف فرما دی، ایک خطا، ایک نسیان، اور تیسرا کراہت، جبر و اکراہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں۔
پہلی امتوں میں اگر کسی کے کپڑے پہ ناپاکی لگ جاتی تھی تو کپڑا ہی کاٹنا پڑ جاتا تھا. اس امت کے لیے اللہ نے آسانی کر دی کہ تم پانی سے اسے دھو دو گے تو وہ ناپاک چیز پھر پاک ہو جائے گی. پہلی امتیں ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مصلی بنا دیا. فرمایا کہ ظاہر میں اگر نجاست کے آثار نظر نہیں آ رہے تو جگہ پاک ہے. اس لیے آپ اگر کسی جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نیچے بچھانے کی کوئی چیز بھی نہیں، تو بس یہ دیکھیں کہ نہ رنگ نظر آنا چاہیے بدبو کا، نہ اس کی بدبو آنی چاہیے. اگر رنگ اور بدبو نجاست کا نہیں، آثار نظر نہیں آتے، تو ہم اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ یہ پاک جگہ ہے، ہم اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مصلی بنا دیا. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں. پہلی امتیں اگر توبہ کرنا چاہتی تھیں تو ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے بڑے ان کو مراحل میں سے گزرنا پڑتا تھا. جیسے بنی اسرائیل نے کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم شہر سے بستی سے باہر نکل آؤ، ہم آسمان پر بادل کر دیں گے تو اندھیرا سا ہو جائے گا، اور تم اپنے آپ کو چھریوں سے زخمی کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو چھریاں، تمہارے جسم سے خون نکلے گا، پھر ہم کہیں گے ہاں چلو ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. اب بتاؤ، توبہ کرنے کے لیے جسم سے خون نکالنا پڑتا ہے. اس امت کے لیے اللہ نے آسانی کر دی. فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر کہیں بیٹھا ہے اور وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اوہو میں نے جو گناہ کیا برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فرمایا الندم توبۃ، تمہارا دل میں گناہ پر نادم ہو جانا ہی توبہ ہے، ہم اسی پر تمہارے گناہ کو معاف کر دیں. تو اس امت کے لیے کتنی آسانیاں ہو گئی. تو یہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا صدقہ، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ نعمتیں عطا فرما دی. چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا جو نور ہوگا، نورہم یوم القیامت مثل نور الانبیاء، جیسے انبیاء کا نور ہوگا نا قیامت کے دن، میری امت کے جو علماء ہوں گے ان کا بھی نور ایسے ہی نظر آئے گا. اللہ، اور ایسے بھی ہوگا کہ سب سے پہلے انبیاء کی صفیں بنیں گی، اور جہاں انبیاء ختم ہو جائیں گے تو اسی صف کے اندر اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء کو بٹھائیں گے. صف ایک ہوگی، فرق یہ ہوگا کہ انبیاء کے سروں پہ نبوت کا تاج ہوگا اور ان کے پاس تاج نہیں ہوگا، مگر اللہ اسی صف میں بٹھا دیں گے. اس لیے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند. تو دیکھو اللہ رب العزت کی یہ کتنی بڑی رحمت ہوگی. اب یا اس امت کے ساتھ اللہ کی کیا خصوصیت ہے؟ چونکہ آپ تو لبا ہیں اور باریکی کو سمجھ سکتے ہیں، نقطے کو سمجھ سکتے ہیں، کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب آئے، دریا نیل کے کنارے ہیں، پیچھے سے فرعون بیعون آ گیا، تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ فرعون کے لاؤ لشکر کو دیکھ کے بڑے پریشان. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، ساتھیوں نے، کہ ہم تو دھر لیے گئے، پکڑے گئے، مارے گئے. قال کلا، کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی. تو یہاں کون سا لفظ استعمال کیا؟ معی ربی، میرے ساتھ میرا رب، یعنی اللہ کی مدد نبی کے ساتھ تھی، باقی امت اس میں شامل نہیں کی گئی. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب. اور اس امت میں بھی ایسا معاملہ پیش آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے گئے، اور راستے میں جب غار ثور کے اندر پہنچے تو کفار آ گئے ڈھونڈنے کے لیے. اب ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، کیا فرمایا؟ ان اللہ
معنا. اب معنا کے اندر صدیق اکبر شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اوپر اتنی تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معیت کی خوشخبری نہ ملی، جو ان کی اتباع کرنے والے تھے اس اتباع کی برکت سے ان کو بھی معیت کی خوشخبری عطا فرما دی گئی. تو ادھر معیہ ربی، ادھر معنا، تو فرق کا اندازہ ہو رہا ہے نا کہ اللہ کی کیا خاص رحمت ہے. اچھا ایک اور فرق دیکھیے قرآن عظیم الشان میں سے، کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان فرماتے ہیں. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہونے والے نبی ہیں، تو یعقوب علیہ السلام ان کا خواب سن کے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ہاں اور تیرا رب تجھے اسی طرح اپنے لیے خاص کر لے گا، چن لے گا اپنے لیے. مگر صیغہ کون سا استعمال ہوا؟ مستقبل کا. ایسی ہے نا، اور تمہیں تمہارا رب چن لے گا. اب وہ بتانے والے بھی نبی اور جن کو بتایا جا رہا ہے وہ ہونے والے نبی ہیں، مگر صیغہ کون سا استعمال ہوا؟ مستقبل کا، کہ آنے والے وقت میں تیرا رب تجھے اپنے لیے خاص کر لے گا، نعمت عطا کر دے گا. لیکن جہاں اس امت کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. یہ اجتباکم ماضی کا صیغہ ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے مستقبل کا صیغہ استعمال فرما دیا، لیکن جہاں اس امت کا معاملہ آیا اللہ نے ان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال. وَاجْتَبَاكُمْ، وہ تمہیں اپنے لیے چن چکا ہے. اللہ اکبر. حیران ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے چن لیا. امت کو خطاب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کی صفیں بنیں گی اور 120 صفیں کل ہوں گی. کتنی صفیں ہوئی؟ 120. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی صفیں اس میں سے 80 ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ 80 ہوں گی. عجیب، سبحان اللہ. چنانچہ میراث پڑھاتے ہوئے استاد پڑھاتے ہیں ایک باپ کے 2 بچے ہو نا، ایک ہو بیٹا اور ایک ہی بیٹی، تو للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس کا اگر حصہ نکالیں گے تو بیٹے کو ملیں گے 2 حصے اور بیٹی کو ملے گا 1 حصہ. تو باقی تمام انبیاء کو ملا کر جو حصہ ملا وہ کتنا؟ 40 صفیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حصہ ملا وہ کتنا؟ للذکر مثل حظ الانثیین. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے. اللہ نے نبی علیہ السلام کی امت کو بیٹے والا حصہ عطا فرمایا، باقی تمام انبیاء کی امتوں کو آدھا حصہ عطا فرمایا. تو اس امت پر اللہ کا خصوصی انعام ہے. اچھا، اب جب اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے اور یہ امت اللہ رب العزت کو اتنی پسندیدہ ہے، تو پھر اس امت کو اللہ تعالی نے ایک کام دیا جو ختم نبوت والا کام، اس کو کار دعوت کہتے ہیں. کہ یہ امت دعوت کے لیے پیدا ہوئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو اور انسانوں کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے. یعنی یہ دعوت کا کام اللہ نے اس امت کو دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت کی بنا پر. پہلے یہ کام انبیاء کو ملتا تھا،
اب یہ کام کن کے ذمہ لگ گیا؟ امت کے ذمہ لگ گیا. سبحان اللہ. لیکن ہم نے اس دعوت کے کام میں کوتاہی کی وجہ سے اپنے اس منصب کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج یہ امت پریشانیوں کا شکار ہے. جب تک امت دعوت کے کام پر کھڑی رہی، اللہ کی طرف سے خصوصی مدد اس امت کے ساتھ رہی، اور جب ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، چنانچہ آج اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ یہ امت داعی بننے کے بجائے مدعو بن گئی. آج کفر دعوت دے رہا ہے، ہمارے نظام زندگی کو اپناؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ، تم ملک میں ہمارے نظام کو لے کے آؤ، اپنے شرعی معاملات کو پیچھے چھوڑ دو. تم مدعو بن گئی. یہ جو ترتیب کا الٹ جانا ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہے. ترتیب الٹ گئی نا. داعی ہمیں ہونا چاہیے تھا، اور بن کون گیا؟ کافر بن گیا. تو یہ ترتیب کا الٹ جانا کیا؟ اللہ کا عذاب. اور یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا معاملہ دیکھیں نا. انہوں نے ترتیب الٹ دی تھی نا کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے مرد عورت کی طرف سے. انہوں نے ترتیب کو الٹ دیا، اس کی جگہ مرد کو استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھی کیسا بھیجا ترتیب کو الٹنے والا؟ جعل عالیہا سافلا، جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا. تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ اوپر والوں کو نیچے کر دے، جو داعی ہے اس کو مدعو بنا دے. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہے کہ اللہ نے حاکم کو محکوم کر دیا، اعلیٰ کو اسفل بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا. تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مومن کے ساتھ اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ یہ سنورے گا تو امام عالم بنے گا. یہ سنورے گا تو کیا بنے گا؟ پھر بتائیے، مومن سنورے گا تو کیا بنے گا؟ اور اگر بگڑے گا تو غلام عالم. سنورے گا تو کیا بنے گا؟ اور بگڑے گا تو کیا بنے گا؟ اور آج غلام عالم بنے ہوئے، جس کا جی چاہتا ہے وہی آرڈر دیتا ہے، تم ایسے کر لو، تم ایسے کر لو. اور حالت ہماری کیا ہے کہ عمل کرتے نہیں اور مدد کی توقع اللہ سے رکھتے ہیں. کام بھنگیوں والا، تنخواہ بادشاہوں والی مانگتے ہیں. کام کیا کرتے ہیں؟ بھنگیوں والا. اور اللہ تعالی سے کیا مانگتے ہیں؟ تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں علوم کو، معارف کو، برکات کو، رحمت کو، اور واللہ یعطی، دینے والا کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا انما انا خازن یا انما انا مالک، انا قاسم. قاسم کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر امت کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. آج امت اسلام کے اوپر جیسے کوئی خازن بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ایسے خازن بن کے بیٹھ گئی ہے کہ جی بس ہم مسلمان ہیں، یہ تو کافر ہے. بھئی ان کافروں کو دین کی دعوت کون دے گا؟ اگر کوئی نیک ہے تو بروں کو دین کی دعوت کون دے گا؟ یہ دین کی دعوت ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری. مسلمان کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک سپاہی کی مانند ہے، ڈاکیے کی مانند ہے. ڈاکیے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاک پہنچانا. تو مومن کا بھی حال یہی کہ اس اللہ کی نعمت کو جو دین اسلام ہے، اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ مومن کا کام ہے.
جب ڈاکیا اپنے کام سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوکری سے اتار دیتے ہیں. مومن بھی جب دعوت کے کام سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ اس کو اس کی عزت کے مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو سپاہی بن کے رہتا ہے اس کو ملتا بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تنخواہ بہت زیادہ ہے. واہ میرے مولا. واقعی جو چھوٹی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں چھوٹی. مثلا ہمارے یہاں کام کرے گا تو 4,000 تنخواہ مل جائے گی، 5,000 مل جائے گی. اور اگر بڑے کارخانوں میں چلا جائے گا تو 10-15,000 مل جائے گی. اور اگر اور بڑے اداروں میں چلا جائے گا تو 25,000 تنخواہ مل جائے گی. اور اگر ملٹی نیشنل کمپنیوں میں چلا جائے گا تو 50,000 1,00,000 روپیہ تنخواہ مل جائے گی. اور اگر باہر ملک چلا جائے گا تو 2-2 لاکھ روپیہ بھی تنخواہ ملے گی ایک مہینے میں. تو بڑے کی نوکری پر تنخواہ بھی، تو جو اللہ کی نوکری کرے تو اس کی تنخواہ کتنی بڑی ہوگی بھائی. اب اس کی تنخواہ کا اندازہ ذرا لگانا. ایک فکرہ میں عرض کروں گا، اس فکرے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں طلباء. اللہ رب العزت اپنے غریب فقراء، غریب فقیر جو بندے ہوتے ہیں نا، ان فقراء تک 2.5% مال پہنچانے والے بندے کو 97.5% تنخواہ عطا فرماتے ہیں. بات سمجھے نا. اللہ تعالی اپنے فقیر بندوں تک 2.5% مال پہنچانے والے کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 97.5%. تو اب دیکھیے کہ پہنچایا کتنا؟ 2.5%. اور تنخواہ کتنی پائی؟ 97.5%. واہ بھائی واہ، موج ہو گئی نا. کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ، کتنی زیادہ تنخواہ دیتا ہے کہ 2.5% پہنچانے کے بدلے کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں ہم 97.5% دیں گے، تم 2.5% پہنچا دو. واہ میرے مولا، آپ کی بھی شان کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی دین بہت بڑی ہے، لیکن ہم لینے والوں میں شامل ہوں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس امت کا ہر بندہ داعی ہے. اس امت کا ہر بندہ داعی ہے. مگر یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ دعوت منصوص ہے، نص میں ثابت ہے کہ امت کے ہر بندے کو دعوت دینی ہے، مگر اس کا طریقہ کار اللہ نے کھلا رکھا ہے. اس کا طریقہ کار کیا اللہ نے کھلا رکھا ہے. مختلف دور اور مختلف زمانوں میں دعوت دینے کے انداز مختلف رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں شروع میں دعوت کا کام خلافت کے ذریعے سے لیا. خلفائے راشدین اللہ کے دین کو لے کر نکلے اور انہوں نے پوری دنیا کو دعوت دی، اسلم تسلم. یہ بھی دعوت کا ایک انداز تھا. تو امت کے ابتدائی حصے میں یہ دعوت کیسے چلی؟ خلافت کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا تو فقہا دنیا میں آئے تو اللہ نے مدارس کی لائن سے دین کی دعوت کا کام. چنانچہ ایک محدث کے پاس 40,000 تک طلباء حدیث کی سماعت کے لیے آیا کرتے تھے. یہ دعوت تھی اللہ کی. جیسے درس قرآن سے دعوت دی جاتی ہے، درس حدیث سے دعوت دی جاتی ہے، اس وقت امت کے علماء دعوت دیتے تھے سب کو. یہ دعوت کا کام اس طرح آگے بڑھا اور اللہ نے اپنے دین کو پھیلایا. پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے مشائخ صوفیاء کے ذریعے سے اس کام کو آگے بڑھایا. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ درس دیتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک سفر کیا اور 7 لاکھ کافر مسلمان ہوئے، 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی ان کے ساتھ.
70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی. یہ بھی دعوت کا کام کرنے والے لوگ تھے. آج کے اس دور میں عمومی دعوت، یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے کام شروع ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے کام کی ایک ترتیب سجھا دی آج کے زمانے کے طور پر. چنانچہ سے روزہ اور چلہ اور 3 چلے اور 9 مہینے 7 مہینے سال، یہ ایک ترتیب اللہ نے ان پر کھول دی جس میں اللہ نے برکت ڈال دی. چنانچہ آج عمومی دعوت کا کام اس طرح سے ہو رہا ہے امت کے اندر، لیکن دعوت کو اس میں محصور نہیں کر دینا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی آپ کے شیخ بھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں؟ میں نے کہا بھئی وہ تو ہر وقت ہی سفر کرتے رہتے ہیں، ان کا تو گھر کا قیام تھوڑا اور باہر کا سفر زیادہ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے راستے میں کبھی نکلے ہیں؟ میں نے پوچھا اللہ کے راستے سے کیا مراد لے رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جو جماعت کی ترتیب ہے تو یہ غلطی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. تو جب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو طالب علم گھر سے علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو اس کو پھر جماعت کی ترتیب کے اندر محصور کر دینا یہ پھر غلطی ہے. یہ اکابر کی غلطی نہیں، یہ اس بندے کی غلطی ہے. تو یہ نئے ٹوٹرو ہوتے ہیں نا، رنگ روٹ، پھر اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس ترتیب سے کام کرو گے تو یہ اللہ کا راستہ. میں نے اس سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ جو ترتیب حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ نے کھولی یہ اللہ کا راستہ ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تک کے درمیان کے حصے میں لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلا کرتے تھے؟ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ کے کام کھلنے سے پہلے تک درمیان کی امت بھی تو دعوت کا کام کرتی رہی نا. تو پھر اگر اللہ کا راستہ اسی پر ہم لگا دیں گے تو پھر درمیان کے لوگ کدھر گئے؟ تو اب وہ جا کے پھر اس کو بات سمجھ میں آئی. تو پھر میں نے کہا بھئی دعوت کے انداز ہوتے ہیں. صبح کو جو عالم فجر میں مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے، جو شام کو درس حدیث دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے، جو امت کے واعظ جمعہ پڑھا رہے ہیں بیانات کر رہے ہیں یہ بھی دعوت کا کام ہے، جو مشائخ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یہ بھی دعوت کا کام. یہ انداز ہے مختلف، اس کو محصور نہیں کر لینا چاہیے. ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ عمومی دعوت کا کام اللہ رب العزت نے اس وقت جماعت کے ذریعے سے لیا ہے، اور ان کے لیے دعوت یعنی اس کے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور جتنا بھی ان کے تعاون ہو وہ کرنا چاہیے. یہ تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے آ کر ملے جو رئیس التبلیغ تھے. تو انہوں نے آ کے اپنے کام کے بارے میں کچھ بتایا. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بتائی، فرمایا کہ جب تمہیں اپنی بقا کے لیے دین کے دوسرے شعبے کے لوگوں کا فنا ہونا ضروری محسوس ہوگا تو یہ تمہارا گمراہی کی طرف پہلا قدم ہوگا. جب تمہیں اپنی بقا کے لیے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کا فنا ہونا ضروری، تو اس لیے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس صرف یہ ایک دین کا کام ہے. مدارس والے دین کا کام کر رہے ہیں اور یہ ترتیب نبی علیہ السلام سے چلی، اصحاب صفہ سے چلی اور آج تک چل رہی ہے. تو اس لیے طلباء کے ذہن میں یہ بات کھلی ہونی چاہیے کہ دعوت کا کام اللہ کی طرف سے منصوص قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے، لیکن طریقہ کار اللہ نے امت کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے. ہاں یہ ہے کہ دعوت کا طریقہ نور نبوت سے ماخوذ ہونا چاہیے، انداز نبوت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے ایک بندہ آ جائے
وہ جی میں ٹی وی پہ آ کر دین کی دعوت کا کام کروں گا. تو بھائی یہ چونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے اس میں نور نہیں، اس میں ظلمت ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو طریقہ کار ہر وہ ٹھیک ہوگا جو نور نبوت سے ماخوذ ہوگا، مگر اللہ نے اس کو کھول دیا. تو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام کروا رہے ہیں. ہماری دن رات کی دعائیں ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر جو مشائخ کام کر رہے ہیں، جو سیاست کے ایوانوں میں ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا دین کا ایک حصہ ہے. انسان کا جسم، اس میں آنکھ بھی ہوتی ہے، زبان بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں. سارا جسم ہاتھ بھی نہیں بن سکتا، سارا جسم آنکھ بھی نہیں بن سکتا، سارا جسم کان بھی نہیں بن سکتا. اسی طرح دین بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، اس کی اللہ نے مختلف انداز بنا دیے. مدارس والے بھی اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، خانقاہوں میں تربیت کے لیے اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، جو ایوانوں میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں وہ اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، اور یہ جماعت کے دوست اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے دائی کے اندر یہ ایک صفت ہونی چاہیے کہ وہ دین کا کام کرے اور بقیہ شعبوں میں کام کرنے والوں کا احسان مند ہو کر کام کرے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دائی کو کیا کرنا چاہیے کہ دین کا کام کرے اور جو بقیہ شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان کا احسان مند ہو کر کام کرے. احسان مانے، ہاں بھائی وہ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علماء تو بڑا کام کرتے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ کون کام کر رہا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی دین کا کام کر رہا ہو اور وہ دیکھے کہ کوئی اور بھی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس بھائی نے اس کام میں حصہ لے کر میرا بوجھ اس نے جو ہے وہ ہلکا کر دیا. چنانچہ ہوا کیا، جامعہ اشرفیہ بنایا حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ نے. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کی وفات پر جو حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے لکھا نا، اب تو اے حسن تو ہی آگے بڑھ، تو حسن سے مراد یہ مفتی حسن رحمت اللہ علیہ تھے. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کے بہت نمایاں خلفاء میں سے. خیر اب کیا ہوا کہ جب جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد میں بنا تو اس میں کام کرنے والے کچھ اساتذہ اور بھی تھے، اور ان کا مزاج ذرا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی ترتیب والا تھا، ان کا مزاج خانقاہی حضرت تھانوی رحمت اللہ والا تھا. تو ایک سال کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی یہاں تو میرا معاملہ ذرا مشکل ہے، لہذا بہتر ہے کہ میں اپنا کام کروں. چنانچہ انہوں نے جامعہ مدنیہ کے نام پہ کام شروع کر دیا، اور کام بھی کہاں، اسی محلے میں مکان کرائے پہ لے کر اب ادھر جامعہ اشرفیہ اور اسی گلی میں دوسری طرف جامعہ مدنیہ شروع ہو گیا کام. تو حضرت مولانا فضل رحیم دامت برکاتہم جو جامعہ کے ماشاءاللہ نائب محتمم کے درجے کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ واقعہ خود سنایا. کہنے لگے کہ ہم اس وقت بچے تھے جب ہمیں پتہ چلا نا کہ ہمارے مدرسے کے استاد اور نیا مدرسہ اور مدرسہ بھی اسی گلی میں، تو کہنے لگے بڑا غصہ آیا. میں ابو جی کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھا ابو جی کیا حال ہے ان لوگوں کا، مدرسہ بھی بنانا تھا تو بھائی کہیں اور بنا لیتے، اسی محلے اسی گلی میں. تو ابا جی نے پوچھا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ابو جی اماں نے یہ کام ذمہ لگایا ہے، کام کرنے جا رہا ہوں. فرمایا بیٹے کام کر کے آؤ تو پھر میں تمہیں اخلاص کا درس دوں گا. کہنے لگے میں کام کر کے واپس آیا
میں نے کہا کہ ابا جی اب بتائیں. کہنے لگے ابا جی نے مجھے بٹھا لیا. فرمان لگے بیٹے یہ بتاؤ اگر تمہارے سر پہ بوجھ ہو اور اتنا بھاری ہو کہ تمہاری گردن ٹوٹی جا رہی ہو, اٹھایا نہ جا رہا ہو, تمہیں ہر لمحے ڈر ہو کہ گر جاؤ گے, دب جاؤ گے بوجھ کے نیچے, اور اتنے میں کوئی بندہ آ جائے اور کہہ دے یار آدھا بوجھ میرے سر پہ رکھ دو میں تمہیں منزل تک پہنچا دیتا ہوں, تو وہ تمہارا دشمن ہوگا یا تمہارا دوست ہوگا؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ ابو جی وہ تو دوست ہوگا جو منزل تک بوجھ پہنچائے گا. فرمایا کہ بیٹے معاملہ ایسا ہی ہے, پہلے ہمارا یہ مدرسہ پورے لاہور شہر میں ایک کتابی مدرسہ تھا, تو پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ ہمارے سر پہ تھا. اب وہ بھی مدرسہ بن گیا, مسئولیت کا بوجھ تقسیم ہو گیا, تو وہ ہمارے محسن ہیں یا ہمارے دشمن ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا ابو اس طرح تو وہ ہمارے محسن بنتے ہیں. فرمایا میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ انہوں نے مدرسہ بنا کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے. یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں. تو دائی جب مخلص ہوگا تو اس کی پہچان کیا ہوگی کہ دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کا احسان مند ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ دائی کے اخلاص کی علامت کیا ہے کہ دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ احسان مند ہوگا. چنانچہ دائی کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے. ان میں سے ایک صفت تو یہ کہ اس کے اندر اللہ کا تعلق ہو, تعلق باللہ اسے حاصل. جس بندے کو اللہ کا یہ تعلق حاصل نہ ہو, اگر وہ دین کی دعوت کا کام شروع بھی کرے گا تو اس کے بات میں تاثیر نہیں ہوگی, کھوکھلی بات کرے گا, لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہوگا, لوگ عمل کے لیے قدم بھی نہیں آگے بڑھائیں گے. تو پہلی صفت کیا ہونی چاہیے کہ تعلق باللہ ہو, اللہ کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ ہو. اس تعلق باللہ کی بنا پر اس کی بات کے اندر برکت آئے گی, تاثیر آئے گی, اور اس کی بات سن کر لوگ اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس دعوت کو یہ کسی غرض کی وجہ سے نہ کرے. مثلا واز کیا اور امید رکھی کہ بھئی اس واز کے بدلے خدمت کریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آج کل تو یہ حال ہے کہ مرید اپنے بال کھجانے لگے تو پیر سمجھتا ہے کہ شاید سر میں سے ہدیے کے پیسے نکال کے دے دے گا. تو یہ دل میں توقع نہ رکھے. نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے قوم میں تم سے کوئی اس پر اجر نہیں چاہتا, کوئی بدلہ نہیں مانگتا. اور واقعی جو دائی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جاتے تھے تو کہیں واز کرنے بیٹھتے نا تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے اٹھتے ہیں, چلنا پھرنا, تربیت تو ہر جگہ ہوتی نہیں. بڑے ناراض ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا, میں تمہیں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. یہ فرماتے میں لینے کے لیے نہیں آیا تمہیں, چونکہ جب لینا ہوتا ہے پھر لوگوں کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے. ہماری حضرت عجیب بات فرماتے تھے, کہتے تھے کہ یہ جو حلوہ ہے نا یہ پیر اور مولوی صاحب کے منہ کا سیمنٹ ہے. جب حلوہ کھا لیتا ہے بندہ تو منہ جڑ جاتا ہے, پھر بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا, ان کو پھر روک ٹوک نہیں کر سکتا, پھر ان کی مان کے چلنا پڑتا ہے. تو دائی کو اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ بے غرض ہونا چاہیے. جیسے ہمارے الحمدللہ جماعت کے بھائی اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنا وقت, اپنا پیسہ, سب کچھ اپنا, جہاں جاتے ہیں وہاں بالکل بے غرض ہو کر جاتے ہیں, اس لیے اللہ نے ان کے کام کے اندر برکت رکھی. تو دائی کے اندر پہلی صفت کیا ہو کہ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑے. اپنا تعلق نہیں جڑا ہوگا تو دوسرے کا کیا جوڑ سکے گا؟
اور دوسری صفت کیا ہونی چاہیے کہ دعوت دے تو بالکل بے غرض ہو کر دے. اور تیسرا یہ کہ جب دعوت دے تو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دے. یہ نہیں کہ میں مقبول ہوں اور تو مردود ہے اور میں تجھے دین کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، ایسے دین کی دعوت نہیں دینی. دل کے اندر جذبہ کیا ہو؟ خیر خواہی کا جذبہ ہو. اس لیے دعوت کا نشانہ دوسرے کے دل کو بنائے اور پھر اللہ تعالی سے رات کو مانگے بھی صحیح. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم. اواہ کہتے ہیں رونے دھونے والا، اللہ کی یاد میں آہیں بھرنے والا. تو دائی کو بھی آہیں بھرنے والا ہونا چاہیے. دل میں ایک غم ہو، کڑن ہو، اور رات کے آخری پہر میں اللہ سے مانگے. اور پھر انسان دعوت دے تو کیسے دے؟ ہم وقت دعوت دے. کیسے دعوت دے؟ ہم وقت دعوت دے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب دو بندے آئے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جتنی دیر میں کھانا آتا ہے میں تمہیں اپنے آبا کی باتیں سنا دیتا ہوں. جتنی دیر میں کھانا آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کھانا آنے کی دیر بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا، اس وقت میں بھی دعوت دے دی. تو معلوم ہوا کہ دائی کو جہاں وقت ملے، موقع ملے، فوراً دعوت دینی چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میں نے اپنی قوم کو دن میں اور رات میں دعوت دی. تو دائی 24 گھنٹے کا دائی ہوتا ہے. اور یہ 24 گھنٹے کی دعوت کب دے سکتا ہے؟ جب اپنی زندگی بھی اس دائی کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہو. لہذا بہترین دعوت اپنے عمل سے دعوت ہے. بہترین دعوت کون سی ہوتی ہے؟ قول سے دعوت یا فعل سے دعوت؟ جو فعل سے دعوت ہوتی ہے نا، عمل سے دعوت ہوتی ہے، وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. اس لیے تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن. تقریر سے ممکن ہے نا تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. جو کام انسان کا کردار کرتا ہے نہ وہ تقریر سے اور نہ وہ. اسی لیے کہنے والے نے کہا قول میں رنگ عمل بھر کے بنا دے رنگی. قول میں رنگ عمل بھر کے بنا دے رنگی، لب خاموش عطا کر دل گویا دے دے. لب خاموش عطا کر دل بولنے والا دل عطا فرماتے. تو اللہ تعالیٰ پھر بولنے والا دل عطا فرماتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ چین کے اندر 8 حضرات آئے تھے تاجر، اور ان کی تجارت کے اصولوں کو دیکھ کر پورے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا. تو عمل ہمارا ایسا، ہمارا چلنا دعوت، بیٹھنا دعوت، بولنا دعوت، ہمارا کھانا دعوت بن جائے، ہر عمل دوسرے کے لیے دعوت بن جائے. جب اس طرح انسان زندگی کو بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام کو آسان فرما دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دائی کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اور اللہ کے ہاں دائی کا بڑا مقام، اللہ کے لیے دعوت کا بڑا مقام. کیوں بھائی؟ اللہ کے ہاں دائی کا. اس کی دلیل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام سونپا. کیا میرے پیارے کلیم، میں تمہیں دین کا دائی بناتا ہوں، اذهب الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کے پاس، باغی تاغی بنا ہوا ہے. اب دائی کا مرتبہ دیکھیے کہ الگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب یہ تو چلو باتیں اپنے لیے
کہ دین کی دعوت دینی ہے تو اس لیے وہ عقدہ کھلنا چاہیے تھا. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی. اپنے بھائی کے لیے بھی دعا مانگی کہ اللہ اس کو بھی بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا کر دیا یا نہیں کر دیا؟ کر دیا نا. تو دائی کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر وہ اپنے دین کی دعوت کے کام میں کسی بندے کو معاون بننے کی اللہ سے دعا کر دیتا ہے، اللہ اسی وقت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اس سے بڑی نعمت اور کیا کسی کو مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے ہاں دائی کا بڑا مقام ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم قطب بننا چاہتے ہو تو امت کا غم کھانے والے بن جاؤ. کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر تم قطب بننا چاہتے ہو تو امت کا غم کھانے والے بن جاؤ. اللہ تعالی ہمیں بھی امت کا غم کھانے والا بنا دے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں میری امتی کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں. جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے ہی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین کی زندگی گزارنے والی کی توفیق عطا فرما دے. لیکن آج ہماری زندگی اس ترتیب کے مطابق نہیں رہی جس پر ہونی چاہیے تھی. دنیا طلبی زیادہ آ گئی، خدا طلبی کم ہو گئی. عبد الدینار بن گئے عبداللہ بننے کی بجائے. چنانچہ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس لیے آج یہ امت آج اپنی پستی کے اندر گری ہوئی ہے اور اس امت کے اوپر آج مشکل وقت آ گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پہلے والی امتوں کی پیروی کرے گی. لو دخلوا جحر ضب تبعتموہم. اگر وہ کسی بل میں گھس گئے تھے تو تم بھی اسی میں گھسنے کی کوشش کرو گے. حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی والدہ سے بدکاری کی تھی تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو یہ برائی کا مرتکب ہو بیٹھے گا. تو جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ. تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا فرمائی اور اس نعمت کے اوپر وہ اپنے آپ میں نہ رہے، گناہوں پہ اتر آئے. تو 700 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر سے ان کی پٹائی کروائی. اس نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور خوب مارا اور ان کے مال و منال کو لے کے چلا گیا اپنے علاقے میں. پھر یہ روئے دھوئے، کچھ سیدھے ہوئے، کچھ ان کو سمجھ آئی، پھر اللہ سے معافیاں مانگی. اللہ نے یہ نعمتیں پھر عطا کر دی. جب نعمتیں ملی تو پھر اسی طرح غفلت میں پڑ گئے. تو غفلت میں پڑنے کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے تیتوس کو بھیجا، اس نے آ کے پھر ان کی پٹائی کی. تو بنی اسرائیل کی پٹائی ایک مرتبہ ہوئی 700 سال کے بعد اور پھر دوسری مرتبہ ہوئی 700 سال کے بعد. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. 2 دفعہ ان کے ساتھ ہوا. ہماری اس امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی مرتبہ پٹائی ہوئی تاتاریوں کے ہاتھوں 7ویں صدی ہجری میں، اور اب کتنے سال اور اوپر گزر گئے؟ 700. اور دوبارہ پھر اب پٹائی ہو رہی ہے. تو یہ ایک تکوینی معاملہ ہے، امت کے ساتھ پیش آ رہا ہے. لیکن آج ان اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑتے ہیں، آپس میں الجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مارنے مرنے پہ
تلے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ شاعر نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا، کیا کہوں امت مرحوم کی حالت کیا ہے، جس سے برباد ہوئے ہم وہ مصیبت کیا ہے، واعظوں میں یہ تکبر کے الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں، ان کے ہر کام میں دنیا طلبی کا سودا، ہاں مگر واز میں دنیا کو برا کہتے ہیں، غیر بھی ہو تو اسے چاہیے اپنا کہنا، پر غضب ہے کہ یہ اپنوں کو برا کہتے ہیں، فرقہ بندی کی ہوا تیرے گلستہ میں چلی، یہ وہ ناداں ہیں اسے باد صبا کہتے ہیں، لاکھ اقوام کو دنیا میں اجاڑا اس نے، یہ تعصب کو مگر گھر کا دیا کہتے ہیں، خانہ جنگی کو سمجھتے ہیں بنائے ایماں، مرض الموت ہے جو اس کو دوا کہتے ہیں۔ آج آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے اور ہم اس کو دین سمجھتے ہیں اور ایمان سمجھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا، پیار سے رہنا، یہ چیز آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، بٹتے چلے جا، وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جتنے بٹتے چلے جا رہے ہیں اتنی ہماری ہوا اکھڑتی جا رہی ہے۔ اس لیے کہا تھا شاعر نے کہ جس طرح احمد مختار ہے نبیوں کا امام، اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام، ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو آج سارا یہ ذات پات، یہ فرقے قبیلے ہمارے اندر آتے چلے جا رہے ہیں، مگر جو اسلام کی روح ہے وہ ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس لیے آج ہم اس وقت دنیا کے اندر مشکل وقت میں ہیں، مسلمانوں کی پھر پٹائی ہو رہی ہے، جدھر بھی دیکھو، مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، ہر جگہ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی پٹائی کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ہم اپنی اگر زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی تو اس طرح نہیں جیسے ہونی چاہیے تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جتنا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم تو وہ نہیں کر پا رہے۔ کہنے والے نے کہا تھا، عقل تو زنجیری افغار غیر، در گلوئے تو نفس از تار غیر، در گلو ہے گفتگوہا مستعار، در دلے تو آرزوہا مستعار، قمریانت را نواہا خواستہ، سربھایت را قباہا خواستہ، آنگاہش سر ما زاغ البصر، سوئے قوم خیش باز آید اگر، لست منی گویدت مولائے ما، وائے ما اے وائے ما اے وائے ما۔ ہماری حالت بھی بالکل انہی لوگوں جیسی بن گئی، اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر پریشانی کا معاملہ آ گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں اور دعوت کے اس کام کو بڑھائیں، دین کو اپنا غم بنائیں اور دن رات اسی دین کی محنت کے اندر لگ جائیں۔ جب اس طرح سے لگیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت ہماری شامل حال ہو جائے گی اور پھر ہمارے لیے دنیا کے اندر عزتوں کو پانا آسان ہو جائے گا۔ یہ امت ہے امت مرحومہ، جس امت پر اللہ کی رحمت ہو گئی وہ امت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی مثال کی مانند ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، نہیں جانتا پہلا حصہ اچھا ہے یا بعد والا حصہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت اس میں رکھی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ہم دور صحابہ میں پیدا ہوتے، بھائی پتہ نہیں اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کہیں منافقین میں ہی شامل نہ ہو جاتے، حالت تو ہماری ایسی ہے۔ یہ تو اللہ نے جو کیا خیر کی، اس وقت میں پیدا کر دیا۔
اس وقت پیدا ہونے کے والے کے لیے بھی فضیلت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی، مبارک ہو اس کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا، وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور 7 مرتبہ مبارک ہو اس کے لیے جس نے مجھے تو نہیں دیکھا مگر میرے اوپر ایمان لے آیا. یہ اللہ رب العزت کی ہم پر کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں آتا ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگتے ہوئے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا، محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا. تو ثوبان رضی اللہ عنہ تو عاشق تھے، سب صحابہ عاشق تھے، بڑے حیران ہوئے. تو حیران ہو کر پھر انہوں نے بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہم آپ کے غلام حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہیں، آپ کن کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ثوبان تم ایمان لے آئے، تم نے جبریل علیہ السلام کو اترتے دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، تم نے میرا دیدار کیا، اللہ کی مدد کو اپنی سامنے آنکھوں سے اترتے دیکھا، تمہارا ایمان بھی بڑا قابل قدر ہے. لیکن میں جن لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں ثوبان یہ وہ لوگ ہیں جو میری امت میں ایسے وقت میں پیدا ہوں گے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ہاں اپنے علماء سے فقط میرے تذکرے سنیں گے، اور فقط میرا تذکرہ سن کر ثوبان ان کے دل میں اتنی میری محبت پیدا ہو جائے گی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر لیتے تو ثوبان ایسا وہ کر گزرتے، اولادوں کو بیچ دیتے میرے دیدار کی خاطر. میں اپنے ان چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے اپنے ان احبا کے ساتھ جلدی ملا دے. اللہ اکبر کبیرہ. آج اس امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں دیکھا مگر نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں، نبی علیہ السلام سے ان کو محبت ہے، اتنی محبت کہ اگر وہ اپنی جان دے کر بھی محبوب کے قدموں تک پہنچ سکتے تو وہ ایسا کر گزرتے. اللہ رب العزت کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق عطا فرما. لہذا اس وقت میں پیدا ہو جانا اس امت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کئی فتح لے کو امہ، میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، انا اولھا کہ جس امت کے اول میں ہوں. فرمایا والمہدی وسطھا، اور مہدی ان کے درمیان میں ہے، والمسیح آخرھا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخر پر ہیں. جس امت کے ابتدا میں ہوں اور جس امت کے وسط میں مہدی ہیں اور جس امت کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے. اس لیے یہ امت یہ خیر الامم ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرمائی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا. ہم اللہ کا یہ احسان ایسا ہے ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہم اس کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتے. ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے. اس لیے اب بعض طلباء بڑے پریشان ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کافر مسلمانوں کو ختم کر کے ہی رکھ دیں گے. تو بھائی اس میں ذرا ذہن کلیئر کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد میں 3 دعائیں مانگی تھیں جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، اور 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ جیسے پہلی امتوں کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، میری امت کے اوپر ایسا شکلوں کو مسخ کرنے والا عذاب نازل نہ فرمانا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا
اور فرمایا کہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کر دینا جو من حیث الامت ان کو ختم کر دے. اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو یہ دعا قبول ہو گئی کہ کوئی ظالم اس امت پر ایسا نہیں مسلط ہو سکتا جو اس امت کو من حیث الامت ختم کر دے، جو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے. ایسا کوئی ظالم مسلمانوں کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے. اس لیے ایک نقطے کی بات یاد رکھنا کہ ہم آخری امت ہیں. جب ہماری کشتی ڈوبے گی، جب ہماری کشتی ڈوبے گی تو پھر پوری دنیا کا جہاز بھی ڈوبے گا. جب ہماری کشتی ڈوبے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہم ڈوبیں گے پھر قیامت آئے گی، اور کچھ نہیں آنا. اس لیے قیامت سے پہلے کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا. کوئی کتنا بڑا بن کے کیوں نہ آ جائے، میرے پاس یہ طاقت ہے اور وہ طاقت ہے. ٹھیک ہے، تمہارے پاس تمام طاقتیں ہیں، لیکن تم اس امت کو مٹا نہیں سکتے. اس امت کو مٹا نہیں سکتے. اللہ اکبر. لہذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اس بھنور میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں. ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے حالات کو سنوار دیں گے. اپنے آقا کو نہ پہچاننے تو محتاج ملوک. اگر مومن اپنے اللہ کو نہیں پہچانے گا تو پھر بادشاہوں کا غلام. اپنے آقا کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دار و جم. اگر تو اللہ کو پہچان لے گا تو پھر وقت کے بادشاہ تیرے گدا آ کر بن جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو جوڑیں اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں. تو آج ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنے اعمال کو. اب یہاں ایک نقطے کی بات عرض کر دوں، چونکہ طلباء بیٹھے ہیں. کیوں بھائی؟ جب اپنے ہو تو دل کی بات کہی جا سکتی ہے نا. یہ عام لوگوں کو تو نہیں نہ کہیں گے، لیکن اپنوں میں تو کہہ سکتے ہیں نا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اس امت کی کشتی کیسے ڈوبے گی؟ بات جو امت کی چل پڑی. حدیث پاک میں امت کا تذکرہ ہے نا، تو پھر اسی سے متعلقہ بات ہوگی نا. تو امام مالک رحمت اللہ سے پوچھنے والے نے کیا پوچھا تھا؟ اس امت کی کشتی ڈوبنے کا سبب کون بنیں گے؟ تو امام مالک نے فرمایا تھا علماء. بڑا حیران ہوا. پھر اس نے پوچھا کہ حضرت امت کی کشتی کے تیرنے کا سبب کون بنیں گے؟ فرمایا علماء. اس نے کہا بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا کہ جو علماء سو ہوں گے، جو درباری ملا ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کئی ہوتے ہیں نا حکومتی ٹٹو، دنیا دار، جن کے منہ کو لگ جاتی ہے دنیا. فرمایا یہ علماء سو کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بنیں گے، اور علماء حق اس کشتی کے دوبارہ تیرنے کا ذریعہ بنیں گے. تو بھئی کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اس لیے علماء طلباء کا رنگ اپنا کر کئی دنیا دار لوگ بھی درمیان میں آ جاتے ہیں. لہذا ایسا بندہ جو اپنے آپ کو عالم کہے مگر دل میں دنیا ہو، وہ عالم تو نہیں نہ ہوتا، تو عالم بنا ہوا ہوتا ہے، شکل بنائی ہوتی ہے. ایسے لوگ فرمایا امت کی کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بنیں گے، اور جو علماء حق ہوں گے وہ امت کی کشتی کے پھر دوبارہ تیرنے کا ذریعہ بنیں گے. لہذا اب اگر امت کی کشتی نے تیرنا ہے تو یہ کن کی وجہ سے تیرے گی بھائی؟ علماء حق کی وجہ سے تیرے گی.
یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، انہی کی زندگیوں سے اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کے لیے رحمتوں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کے ہاں قبولیت کی دعائیں مانگیں۔ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آنا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، تو پوری دنیا کے اندر ایک بھی کافر نہیں بچے گا، سارے ایمان والے ہوں گے۔ ایسا وقت آئے گا، اللہ کی شان۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سماپ پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیمانے سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ پھر ایسا وقت آئے گا، یہ جو اندھیرا ہے نا، یہ ظلمت ہے، یہ سب چھٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائیں گے کہ جب انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر پھر توحید کے نغمے جاری ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنی آپ کو ہم اس راستے کے اوپر بڑھانے کی کوشش کریں، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی کو اختیار کریں۔ ہماری خطائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رکی ہوئی ہیں، ہماری خطائیں ہیں، گناہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ دین کی دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے ہم دنیا طلبی میں پڑ گئے، خدا طلبی ہم سے چھوٹ گئے۔ اسی لیے کتنے طلباء ہیں، کتابیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن اگر دلوں کو دیکھو تو دلوں میں کیا چھپا ہوتا ہے؟ دلوں کی حالت اس قابل ہے کہ ہم اپنے آپ کو طلباء کہہ سکیں، علماء کہہ سکیں، مشائخ کہہ سکیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہماری گراوٹ کا بنیادی سبب ہے۔ اگر آج ہم بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوں گے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹٹول لیا تو پیش ہونے کے قابل ہیں؟ پیش ہونے کے قابل؟ اللہ تعالیٰ کیسے ٹٹولیں گے؟ فرشتے روکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل کرنا ہے، ان کے اعمال کو دیکھنا ہے۔ یہ تو طلباء تھے، مگر دلوں میں کیا بھرا تھا؟ قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، مگر محبت مخلوق کی تھی۔ مدارس میں وقت گزارنے والے، مساجد میں وقت گزارنے والے، پوجا کس کی کرتے تھے؟ اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان سے بات پوچھنی ہے۔ تم تو مدرسے والے کہلاتے تھے، اللہ والے کہلاتے تھے، تمہاری جلوت کی زندگی کیا تھی؟ تمہاری خلوت کی زندگی کیا تھی؟ حافظ صاحب، مولانا صاحب، استاد الحدیث صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، صوفی صاحب، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون۔ فرشتوں کو کہا جائے گا ان جانے والوں کو روکو ذرا، ہم بھی تو ان سے دو باتیں پوچھ لیں۔ اللہ اکبر! تو کیا ہم اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے سکتے ہیں؟ یقین سے میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے
قیامت کے دن ہمیں اختیار دے دیا کہ میرے بندے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، یا تو اس راستے کو چن لو کہ میں تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہاری ماں کے سامنے، تمہاری بہن کے سامنے، تمہارے پیر کے سامنے، تمہارے استاد کے سامنے چلا دیتا ہوں، یا دوسرا اختیار یہ ہے کہ جہنم میں چلے جاؤ۔ مجھے لگتا ہے ہم جہنم میں جانے کو پسند کریں گے اور ہم کہیں گے اللہ ہماری ویڈیو نہ دکھانا، زندگی تو ہماری یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج یہ آخری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں خیر امت والی کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ۔ تو ہم اللہ سے دعا بھی یہی مانگتے ہیں، اے میرے مولا جو گناہ اب تک ہم کر چکے ہیں آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا اللہ دل میں عہد کرتے ہیں۔ اے میرے مولا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیکی کے رستے پر چلا دیجئے، ہمارے اندر کے گند کو ختم کر دیجئے، درنگی کو نکال دیجئے، منافقت کو ختم کر دیجئے، اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے ہم جائیں تو ہمیں شرمندگی ہو کہ کس محبوب کی امت تھے اور ہم کیسی زندگی گزارتے رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں تم تو طلباء تھے، تم تو علماء تھے، تم ہی میری سنتوں کی قدر کر لیتے، تم نے میرے رات کے آنسوؤں کی قدر نہ کی کہ میں امت کے لیے کس طرح راتوں کو روتا تھا، اور تم نے دنیا داری کی زندگی گزاری۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دے، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ جن طلباء نے سارا سال حدیث پاک کی کتاب پڑھی اور آج اس کی آخری حدیث وہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سینوں کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ درنگی سے محفوظ فرما، دوغلے پن سے محفوظ فرما، یک رنگی والی زندگی نصیب فرما، اللہ اپنا رنگ عطا فرما۔ میرے مولا اپنے رنگ میں رنگ لیجئے، دلوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیجئے، اللہ دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو پڑھا اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اندر کو، اے اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دیجئے، زبان کو مسلمان بنا دیجئے، کانوں کو مسلمان بنا دیجئے۔ اے اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں مسلمان بنا دیجئے، اور ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس دعوت والے کام کو اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایمان کو جاری ساری فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے یہ طلباء ہیں سارا سال اے اللہ آپ کا فرمان، آپ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو سامنے لے کر بیٹھے رہے، پڑھتے رہے۔ اے اللہ ان کو اس شریعت و سنت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے سال پڑھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما دیجئے، اور کامل پڑھنے پڑھانے کا اجر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ میرے مولا ہم اس قابل تو نہیں کہ آپ کا تعلق آپ سے مانگے،
مگر آپ ہم پر مہربانی فرما دیجئے، نا اہل صحیح نا قابل صحیح، مگر آپ چاہے تو ہمیں قبول فرما لے۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔